کے وہاں ڈالتے تھے. جی ہاں میں عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جو مدینہ کی چٹائی پر بیٹھ کر مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر روم کے بادشاہ کو خط لکھ کر کہتے ہیں اے رومی کتے میں تیرے آگے التجا نہیں کرتا, تیرے آگے ریکویسٹ نہیں کرتا, میں تجھے امیر المومنین عمر بن خطاب حکم دیتا ہوں. اللہ اکبر. 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر بن خطاب جنہوں نے بہت سی فتویٰ سے اسلام کو نوازا ہے. آپ نکلے تھے گھر سے دین کی چراغ کو بجھانے کے لیے, لیکن جب آپ نے ان کو دیکھا تو دل میں اللہ نے ایمان عطا کر دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے, حق بات بیان کر رہے تھے, تو کفار نے مشورہ کیا کہ بانی اسلام کو مٹا دیا جائے. حضور اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے تو ابو جہل نے جب حضور کو دیکھا تو غصے میں ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور حضور کی طرف توڑا اور آپ پر حملہ آور ہو گیا. اللہ اکبر, آپ کو زخمی کر دیا, آپ کا خون بہنے لگا. اللہ اکبر. اس دین کی بڑی قربانیاں ہیں میرے بھائیوں, بڑی قربانیاں ہیں. حضرت حمزہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں لایا تھا, شکار کھیل کر واپس آئے تو وہ نخرے سے چل رہے تھے, مشہور تھے شکار کے نام سے. تو دیکھا دو بانیاں آپس میں بات کر رہی ہیں, اس کو خبر ہی نہیں ہے اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ تو نخرے سے چل رہا ہے, اس کو خبر ہی نہیں ہے اس کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے زیادتی کی ہے. یہ بات جب آپ کے کانوں میں پڑی تو آپ مکہ کی گلیوں میں ابو جہل کو ڈھونڈ رہے ہیں, کہاں ہے ابو جہل. تو جب ابو جہل ملا تو آپ نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھایا, ابو جہل کے سر میں مارا. کہا تو نے میرے بھتیجے کو لوارث سمجھا ہے, تو نے میرے بھتیجے کو لوارث سمجھا ہے. تو مسجد حرم کے اندر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہے, آنسوں سے داڑھی تر ہے, اللہ کے سامنے التجا کر رہے ہیں, شکایت کر رہے ہیں. تو حضرت حمزہ گئے, کہا بھتیجے میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں. آپ نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. پھر کہا بھتیجے میں تمہارا بدلہ لے چکا ہوں, سر سجدے سے نہیں اٹھا. تیسری مرتبہ کہا تو آپ نے سر سجدے سے اٹھایا. آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہے, آنکھوں میں آنسو ہے رسول اللہ کے, جسم لو لوہار ہے. کہ چچا مجھے خوشی نہیں ہوئی. اللہ اکبر, اتنا بڑا کام کر کے آیا ہوں, مکے کے بڑے سردار کا سر پاڑ کر آیا ہوں, لیکن وقت قبولیت کا تھا, ان کی قسمت اچھی تھی. اب جد کس طرح خوش ہوگا. کہا جس خدا کو میں مانتا ہوں اس خدا پر آپ بھی ایمان لائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لایا. آپ دوڑے, کعبہ کے خلاف پکڑا, آپ روئے. قرآن جب آپ روئے, یا اللہ تو نے مجھے ایک شعر عطا کر دیا, ایک شعر اور عطا کر دے, یا عمر بن خطاب عطا کر دے, یا عمر بن حشام, ابو جہل کا دوسرا نام تھا, بے شک اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے, لیکن یا اللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مجھے عطا کر دے. جب حضرت حمزہ نے اسلام لایا تو کفار کے اندر ایک بھڑکم مچ گئی, پریشان ہو گئے کفار, ڈر گئے کہ ایسے ایسے پچیدہ لوگ اسلام لا رہے ہیں, اس دین کو قبول کر رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں.
गुलामी का दौर था। एक नौजवान जिसको उमर बिन खत्ताब के नाम से पुकारा जाता था, बहादुरी के मशहूर था, उनकी जुर्रतमंदी, उनकी बहादुरी, उनकी दिलेरी मक्का के अंदर मशहूर थी। वो नौजवान अपने घर के अंदर सोच रहे कि ऐसे ऐसे लोग अगर ईमान ला रहे हैं तो फिर तो हमारे आबाओ अजदाद का दीन तो मिट जाएगा जी, हमारे आबाओ अजदाद का दीन तो मिट जाएगा, हमारे पुतों का तो नाम निशान मिट जाएगा। तो उस नौजवान का खून खौल रहा था, अपने हाथ में तलवार नहीं, अपने घर से तपती दोपहर है, घर से निकले इस नियत के साथ निकले कि आज बानी इस्लाम का चिराग खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा, चिराग बुझा दूंगा। जब घर से निकले तो सामने एक सहाबी आए जिन्होंने ईमान तो कबूल कर लिया था लेकिन जाहिर नहीं किया था। कहा उमर किधर जा रहे हो? कहा आज मैं मोहम्मद का नाम निशान मिटाने जा रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा उमर मुस्कुराने लगे, तुझे अपने घर की खबर है? अल्लाह अकबर। उमर तुझे अपने घर की खबर है? जा मेरे घर की खबर ले। आप अपने घर की तरफ जाते हैं, दरवाजे पर कान लगाते तो से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। जोर जोर से दरवाजे को खटखटाया, खोलो दरवाजा। जब बहन को पता चला कि भाई आ गए, फौरन उन्होंने कुरान को छुपाया, चमड़े के ऊपर लिखा हुआ कुरान फौरन उन्होंने छुपाया, दरवाजा खोला, आप फौरन उनको पीटना लगे, पीटना शुरू कर दिया, इतना मारा कि बदन से खून निकलने लगा। बहन को भी मारा, बहनी को भी मारा। बहन ने चीख कर कहा, उमर तुम ही खत्ताब का बेटा, मैं भी खत्ताब की बेटी हूं, जिसका दामन मैंने पकड़ा है, खुदा की कसम तुम्हें जान से मार दो, उसका दामन नहीं छोड़ूंगी। उमर हैरान हो गए, इतनी कुव्वत, ऐसी कौन सी ताकत है जिसने इतनी एक औरत को इतनी ताकत अता कर दी, इतनी जरूरतमंदी अता कर दी। कहा क्या पढ़ रहे थे? कहा हम रब का कुरान पढ़ रहे थे। कहा मुझे भी बताओ। कहा तुम नापाक हैं भैया, आप नापाक हो। अल्लाह को मोहम्मद गुस्ल कर रहे हैं, गुस्ल करके कुरान खोलते हैं, ताहा मा अंज़लना, जब ये पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू जारी। कहा फातिमा अपनी बहन से कहा जिस मोहम्मद के गुलाम तुम बन गए हो, क्या उमर उस मोहम्मद का गुलाम बन सकता है? तो बहन आपको लेकर गई दारे अर्कम, इस्लाम की वो पहली जगह है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत किया करते थे, उस वक्त छुप के इबादत किया करते थे। दारे अर्कम के अंदर हुजूर तशरीफ फरमा थे। आप वहां पर गए, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारा कर रहे हैं। जब देखा सहाबा ने उमर आ रहे हैं, या रसूलुल्लाह उमर आ रहे हैं, कहा आने दो। रसूलुल्लाह के दुश्मन उमर की बात कर रहे हैं, कहा आने दो। कहा रसूलुल्लाह उमर के हाथ में तलवार है, कहा उमर को आने दो, ये खुद नहीं है, इसको मेरे रब ने भेजा है। उमर आते हैं, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने खड़े। कहा उमर किस नीयत से आए हो? अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, अगर नीयत साफ नहीं है तो खुदा की कसम तुम्हारी तलवार से तुम्हारा सर काट दूंगा। हुजूर ने कहा चचा जान आने दे। हज़रत उमर गए और हुजूर के पांव में गिर गए। या रसूलुल्लाह ने कलमा पढ़ा, मैं ईमान लाने के तैयार। ईमान लाते ही हज़रत उमर ने कहा या रसूलुल्लाह आप सच्चे हैं? कहा मैं सच्चा हूं, हमारा दीन सच्चा है, कुरान सच्चा है, हमारा रब सच्चा है, तो हम चुप की
جی ہاں، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، تو آئے عمر کے مقابلے میں میدان میں۔ سب سے پہلے کعبہ کے اندر عبادت ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے۔ پھر آپ نے 10 سال 6 ماہ 4 دن خلافت کی۔ اللہ اکبر! ایسی خلافت کی، ایسا عدل کیا زمین کے اندر، ایسا انصاف کیا کہ زمین بھی ان کی حکم کی پیروی کرتی ہے، ہوا بھی ان کے حکم کی پیروی کرتی ہے، دریا بھی ان کے حکم کو سنتے ہیں۔ یہ وہ خلیفہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ، سب سے کم بیت المال سے وظیفہ لیا ہے۔ سال کے اندر 2 کمروں میں جوڑا دیا کرتے ہیں، 1 سال کے اندر۔ آج ہماری الماریاں بھرے، آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری الماریاں بھری ہیں، 10-10 15 مرتبہ جوڑے لگ رہے ہیں، اور پھر بھی ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہم غریب ہیں جی، کھانے کو کچھ نہیں کرتا۔ غریب تو ہم ہیں، امیر تو عمر بن خطاب تھے۔ سال میں 2 کپڑے ملتے، اور راوی لکھتے ہیں ان کپڑوں کے اندر بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ وہ عمر 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، جن کی حکومت یہاں ہمارے پاکستان کے اندر مکران تک، بلوچستان تک ان کی حکومت کی سرحد، ان کی حدود تھی۔ وہاں ہارمونیا، رومینیا، سارے علاقے فتح کی اسلام کی پہلی فتوا جو کہ سب سے زیادہ دور میں خطاب میں تھی، اور آج سے اتنی ہے کہ جسم پر، کپڑوں پر 17 پیوند لگے۔ ایک دفعہ عید کا خطبہ دینے جا رہے ہیں، گھر والوں سے کہا میرا جوتا لاؤ، تو کہا جناب آپ کا جوتا اتنی مرتبہ پھٹ چکا تھا، اتنی مرتبہ سیاہ، وہ سیاہ نہیں جا رہا۔ کہا خیر ہے، جوتوں کے بغیر چلے جاتے ہیں۔ کہا لوگ کیا کہیں گے؟ کہہ رہے چپ کر جاؤ۔ جس دن لوگوں نے عمر میں بات کرنا شروع کر دی، جب عمر نے یہ سوچ لیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس دن خدا کی قسم عمر نہیں رہے گا۔ میں تو یہ سوچتا ہوں میرے بارے میں نبی اور رب کیا سوچتے ہیں؟ آپ پیدل ہی بغیر چکروں میں خطبہ دے رہے مسجد میں اپنی تشریف لے گئے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک انگریز نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ ایک انگریز نے کہا ہے کہ اگر خدا کی قسم اس دنیا میں اگر ایک عمر بن خطاب اور ہوتا تو خدا کی قسم کفر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا۔ اللہ اکبر! آپ نے اسلام کو پھیلایا، اتنی فتوات آپ نے عطا کی اسلام۔ میرا موضوع بہت لمبا تھا، وقت مختصر، 10-11 بات ختم کرتا۔ 27 ذوالحج کو ایک مجوسی نے، ایک غلام مجوسی نے آپ کو صبح کی نماز میں جب شیر خدا کے اللہ کے سامنے قضا تھی، آپ سجدے میں تھے، آپ کو ایک غلام نے پیٹھ پر وار کیا۔ کیا اتنی کسی کی اوقات تھی، اتنی کسی کی ہمت تھی کہ آئے روبرو عمر بن خطاب کے؟ مجوسی نے وار نہیں کیا تو پیٹھ پر کیا۔ سامنے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عمر بن خطاب پر وار کرتا۔ باقی صحابہ میرے نبی کے مرید تھے، عمر میرے نبی کی مراد تھی۔ اللہ اکبر! نبی نے اس کو دعاؤں میں مانگا ہے، نبی کی دعاؤں کا صلہ ہے عمر بن خطاب۔ 27 ذوالحجہ کو آپ کو مجوسی نے زیر رود تلوار سے آپ پر وار کیا، اور یکم محرم کو آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ اکبر! میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج بھی دنیا اس عمر بن خطاب کے نام سے تھر تھر کانپتی ہے۔ آج بھی دنیا ان کے عدل کو دیکھ کر رش کھاتی ہے۔ ہم سب اللہ رب العزت دعا کو کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔